قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیے۔ اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کی فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ محمد بن قاسم خود بھی علم جراحی اور طبابت میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ وہ صبح شام زخمیوں کے خیموں میں چکر لگاتا اور فردن فردن سب کا حال پوچھتا اور انہیں تسلی دیتا۔ دشمن کے زخمیوں سے تبادلہ خیالات کے لیے وہ سعد کو اپنا ترجمان بنا کر ساتھ لیے پھرتا۔ انہیں ملول و مغموم دیکھ کر وہ کہتا، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ تم ہماری قید میں ہو، تندرست ہونے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ وہ اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے، بھگوان کے لیے آپ ہمیں شرمسار نہ کریں، ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں، آپ آرام کریں۔ وہ جواب دیتا، نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ بھیم سنگھ کے ساتھ محمد بن قاسم کو گہری دلچسپی تھی۔ وہ دونوں وقت اس کے زخم دیکھتا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ ناصر الدین اور زبیر ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے۔ بھیم سنگھ نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے لیے مسلمانوں کی ایک چال ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ یہ تصنع اور بناوٹ نہیں بلکہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی فطرتاً عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے، لیکن بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں نقاہت آ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کے علاج اور زبیر اور ناصر الدین کی تیمارداری کی بدولت وہ چوتھے دن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ 5ویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محمد بن قاسم سعد کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، نہیں نہیں، مجھے دوبارہ اس کے مقابلے پر نہ بھیجیے، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، آپ قیدیوں کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ کی خطا معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، راجا کے پاپ کی سزا پرجا کو کیوں ملے؟ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن میری جان لے کر تم آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے۔ ظالم، بزدل، اف، بھگوان۔ بھیم سنگھ نے کپ کپا کر آنکھیں کھول دیں اور حیرت زدہ ہو کر سعد اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے۔ بھیم سنگھ سوچ میں پڑ گیا اور اس کی پیشانی پسینے کے قطرے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ خواب کی حالت میں وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، زخم میں تکلیف تو نہیں؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری فوج کل صبح یہاں سے کوچ کرنے والی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض مصلحتیں مجھے یہاں زیادہ دیر قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں چند دن اور تمہاری تیمارداری کرتا۔ بہر صورت میں 500 سپاہی اس قلعے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ تمہاری فوج کے جو زخمی تندرست ہو چکے ہیں انہیں کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تم جب تک گھوڑے کی سواری کے قابل نہیں ہوتے یہیں ٹھہرو۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ کا مطلب ہے آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہمارا مقصد لوگوں کو قیدی بنانا نہیں بلکہ ہم انہیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلا کر ایک ایسے نظام سے آشنا کرنا چاہتے ہیں جس کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ہمارے مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جنگ وطن کے نام پر نہیں، قوم کے نام پر نہیں، ہم سندھ پر عرب کی برتری نہیں چاہتے، ہم روئے زمین کے تمام انسانوں کی بہتری کے لیے ایک عالمگیر انقلاب چاہتے ہیں، ایک انقلاب جو مظلوم کا سر اونچا رکھنے کے لیے ظالم کی لاٹھی چھین لینا چاہتا ہے۔ ہماری جنگ راجوں مہاراجوں کی جنگ نہیں، انسانوں اور بادشاہوں کی جنگ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سندھ کے راجہ کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص تخت و تاج کا مالک ہو کر دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تاج و تخت خود غرض انسانوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، اور وہ قانون جو صرف ان بتوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، انسانوں کو ہمیشہ 2 جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ظالم، دوسری مظلوم۔ تم ان جماعتوں کے لیے راجہ اور پرجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو اس لیے قیدی بنایا کہ وہ تاج و تخت کا مالک ہوتے ہوئے ہر انسان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔
اور اب وہ ہمارا مقابلہ اس لیے کرے گا کہ اسے ظلم کی تلوار چھن جانے کا خطرہ ہے، اور یہ سپاہی ہمارے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ انہیں ظلم کی آنت کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیچاروں سے وہی کام لیا جاتا ہے جو انسان سواری کے لیے جانوروں سے لیتے ہیں۔ یہ مجبور تھے، ایک استبدادی نظام کی وجہ سے ان کے لیے زندگی کی راہیں تنگ تھیں، اور یہ معمولی معاوضہ لے کر ظلم کی آنت کے لیے اپنی جانیں تک بیچ ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جس انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ انہیں ہماری طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اب فتح کے بعد میں نہ خود ظالم بننا چاہتا ہوں اور نہ انہیں مظلوم بنانا چاہتا ہوں۔ بھیم سنگھ نے کہا، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر راجہ کی فوجوں میں دوبارہ شامل نہیں ہو جائیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واپس جا کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا، لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ کسی بلند مقصد کے لیے لڑنے والوں کی طاقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقوام اپنے بادشاہوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ لڑ چکی ہیں، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہتر نظام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے وہ لوگ جنہیں خدا نے حق و باطل میں تمیز کی توفیق دی ہے، وہ یقیناً واپس جا کر ظلم کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جو دوبارہ ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت کریں گے انہیں ایک دو مارکوں کے بعد اطمینان ہو جائے گا کہ ہماری تلواریں کند ہونے والی نہیں۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ تاج و تخت کے دشمن ہیں اور آپ انسان پر انسان کی حکومت کے قائل نہیں، لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر استبداد کا ڈنڈا مظلوم کی آواز اس کے گلے سے نہ نکلنے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک میں امن قائم ہو گیا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا میں انسان کا قانون نہیں بلکہ خدا کا قانون چاہتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، قانون خواہ کوئی ہو، اسے نافذ کرنے والا بہرحال کوئی انسان ہوگا، اور وہ راجہ اور بادشاہ نہ بھی کہلائے تو بھی حکمران ضرور ہوگا، اور جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے ڈنڈے کے بغیر ممکن نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یہ درست ہے، لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے خدا اپنے قانون کی حفاظت کا کام ہم سے لے گا۔ کل اگر تمہارے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے تو اس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری وہ سنبھال لے گی، لیکن طاقت کا ڈنڈا اسے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کے امیر اور دوسری اقوام کے بادشاہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعانت کے لیے کام میں لاتے ہیں، اور بادشاہ اسے فقط اپنے دائمی تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تو کیا مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت ہوگی؟ میں شاید اب پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب چاہو جا سکتے ہو۔ بھیم سنگھ نے کہا، میں سفر کے قابل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل ہی روانہ ہو جاؤں۔ ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن اگر تم کل ہی جانا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بھیم سنگھ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو میں سندھ کے سیناپتی کا لڑکا ہوں، اور میرا واپس جا کر فوج کے ساتھ شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے مقابلے پر نہ ہوں تو میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تم کو ایسا وعدہ کرنے کے لیے نہیں کہا، ہاں میں تم سے فقط ایک بات کہوں گا، تم راجہ طاہر کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ارور ہم سے دور نہیں، اگر اس نے عرب قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جب اسے میرے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پتہ چلے گا تو وہ یقیناً متاثر ہوگا۔ میں نیکی کا بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں سے غرور کی پٹی اتار دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے دھانے پر کھڑا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے شاید کوئی تلخ بات کہہ دی ہو، اگر تمہیں کسی بات سے رنج پہنچا ہو تو مجھے ایک انسان سمجھ کر درگزر کرنا۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بھیم سنگھ بار بار اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا، تم انسان نہیں دیوتا ہو۔ قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیے۔
اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کی فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ محمد